بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب بچوں کا؟ سب ٹھیک ہے جناب؟ اب تو ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو اس پورے مہینے کا ہر لمحہ، ہر دن جو ہے اس میں آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ آخری جو راتیں ہوتی ہیں یہ پروردگار نے خاص طور پر مخصوص کی ہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت عبادت کریں، کلمہ شریف پڑھیں۔ آپ بہت لمبی چوڑی صورتیں اگر نہیں آتی ہیں، بڑی بڑی صورتیں، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ دیکھو اسی عمر سے نا عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر جب ہم اسی عمر سے عادت نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی کیسے روزہ رکھیں گے، ابھی کیسے دعائیں پڑھیں گے، تو پھر بڑے ہوتے تک عادت نہیں پڑتی۔ اس لیے ان دنوں میں اگر آپ چھوٹی سی قل واللہ تو سب کو آتی ہوگی نا، سورہ اخلاص، تو سورہ اخلاص پڑھا کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہمارا پروگرام جو ہے یہ بھی اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے اولو العزم، بہت بڑے بڑے بزرگ انبیاء کی بات کی۔ سبھی انبیاء، سبھی پیغمبر خدا ہماری نظر میں، ہم انسانوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ قصے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن حکیم میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کو بڑے خصوصی انداز میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں جو یہ واقعات نازل فرمائے، تو ان کو پھر کیسے کیسے کہا کہ اپنی قوم کو بیان کرو، کس مقصد سے بیان کرو۔ مثلا آج ہم آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں 3 انبیاء کے بارے میں ہم خاص طور پر بات کریں گے، اور ان کا تذکرہ بھی جو ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے تو وہ اسی حوالے سے ملتا ہے کہ خاص ہدایت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا کہ ان کا تذکرہ کیجئے، تاکہ جو لوگ ہیں نا، یعنی ہم لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ کھلی ہدایت ہے۔ مثلا ایک پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جو ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے وہ خاص طور پر ایک صبر کا پیکر کے طور پر ملتا ہے، کہ وہ انتہا سے زیادہ انہوں نے صبر کیا۔ اور صبر کس چیز پر کیا؟ ایک بہت لمبی بیماری پر صبر کیا۔ ان کے قصے کے لیے پروردگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اس قصے کو بیان کرو، ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، تاکہ لوگوں کو یہ ہدایت ہو سکے کہ وہ کیسے مشکل کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی ان کا سب سے بڑا کمال تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے مصیبت کے وقت میں بھی، انتہائی مشکل کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کی، اور ہر لمحہ اس کا صرف شکر ادا کیا، شکوہ ان کے زبان پر نہیں آیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے وہ پیغمبر کہ جن کو پروردگار نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، ان کے پاس بہت ساری اولاد بھی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور بے شمار نوکر چاکر بھی تھے۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور ہر وقت اللہ میاں کا شکر ادا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کے بارے میں قرآن پاک میں جن کو محسنین کے لفظ سے یاد کیا گیا، ان کو محسنین یعنی احسان کرنے والوں کے طور پر ان کا نام آیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہر اچھی چیز سے اور اللہ کے نیک بندوں سے حسد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی حسد کیا، اور اس کو حسد یہ تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے چیلنج کیا، اس نے چیلنج یہ کیا اور اس نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایوب سے، یعنی ایوب علیہ السلام سے، ان کی یہ ساری نعمتیں چھین لی جائیں، جو کچھ پروردگار نے ان کو دیا ہے، پروردگار ان سے چھین لے، تو کیا تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اس نیک بندے پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام پر، اور اللہ نے کہا کہ یقیناً یہ میرا ایسا نیک بندہ ہے کہ اگر اس سے نعمتیں چھین بھی لی گئیں تو یہ میرا شکر ادا کرے گا اور یہ ہمیشہ میرا احسان مند رہے گا۔ اس لیے پروردگار نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش اتاری۔ وہ بہت بڑی آزمائش یہ اتاری کہ نہ صرف یہ کہ ان سے ان کی جتنی بھی ان کی زمین تھی، جائیداد تھی، ان کی اولاد تھی، ان کے نوکر چاکر تھے، وہ ساری نعمتیں بھی چھین لی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا
کہ ان پر ایک بہت لمبی اور خراب بیماری نازل کر دی. ان کی ٹانگ میں ایک جیسے پھنسی پھوڑا نہیں ہوتا ایسے ایک زخم بنا, اور وہ زخم اتنا شدید اور اتنا گہرا بنا کہ وہ ان کی پوری باڈی میں پھیل گیا اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا. بہت سارے حکیموں کو دکھایا, بہت سارے طبیبوں کو دکھایا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور بہت زیادہ وہ تکلیف میں تھے, اذیت میں تھے. 7 سال تک 7 ایئرز 7 سال تک مستقل انہوں نے اس بیماری کو, اللہ نہ کرے کسی پر کوئی بیماری آئے تو 2 دن میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. انہوں نے اتنی لمبی بیماری گزاری, لیکن تمام وقت میں, اس تمام سال میں آزمائش کے, انہوں نے اللہ کا صرف شکر ادا کیا. ہر لمحہ اللہ کی حمد کی, اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ سے شکوہ نہیں کیا, اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر یہ آزمائش کیوں گزری. سب کچھ ان سے چھن گیا, یہاں تک کہ جتنی ان کی عمر سی اس سے وہ کہیں بوڑھے نظر آنے لگے. ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں, صرف ایک بیوی ان کے ساتھ بہت وفادار رہیں اور ان کا خیال کرتی رہیں, اور باقی دوست احباب سب کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کی بیماری کو دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ ان کے جسم میں کیڑے بھی پڑ گئے اس بیماری کی وجہ سے, اتنی شدید بیماری تھی. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے مستقل اللہ کا شکر ادا کیا. اسی لیے قرآن پاک میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کی داستان اپنی قوموں میں بیان کرو, یعنی مسلمانوں کو بتاؤ, تاکہ وہ آزمائش کی گھڑی میں خدا سے شکوہ نہ کریں بلکہ اللہ کا اور بھی زیادہ شکر ادا کریں. اسی لیے 7 سال کی بیماری گزارنے کے بعد پھر پروردگار نے ان کی اس آزمائش کو ختم کیا. اور کیسے ختم کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پر ٹھوکر ماریے زمین پر, اور جب انہوں نے پاؤں سے اپنے ٹھوکر ماری تو وہاں پہ ایک چشمہ پانی کا نکلا, اور ان سے کہا کہ اب آپ اس پانی سے غسل کر لیجئے. تو ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کی بیماری دور ہو گئی, اور پھر وہ بہت صحت مند ہو گئے اور دوبارہ سے جوان نظر آنے لگے, اور لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ جتنی ان کی نعمتیں ان سے چھن گئی تھیں, ان کی اولاد, ان کی زمین جائیداد, سب کچھ ان کو واپس مل گیا, لیکن یہ صرف اس لیے کہ پروردگار ان کے شکر پر ان سے راضی ہو گیا. اسی طرح اب ہم ایک اور پیغمبر خدا کا ذکر آپ کو سناتے ہیں, اور وہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, اور ان کا یہ تھا سلسلہ کہ وہ بیت المقدس میں رہے, اور وہیں پر وہ پیدا ہوئے, اور ان کے ایک جڑواں بھائی بھی تھے. وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوئے. اس کے بعد 30 سال کی عمر کے قریب جب وہ پہنچے تو اس سے پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی, ان کا ایک بیٹا بھی تھا. تو انہوں نے ایک سفر پہ جانے کا سوچا. اللہ کے نبی تھے, تبلیغ کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا. تو سفر پہ جانے لگے تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر, اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ یا تو گھوڑے پہ سفر کرتے تھے یا گدھے پہ یا اونٹ پر سفر کرتے تھے, تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس سفر کے لیے نکل پڑے. اب ہم آزمائش کی میں نے آپ کو بات سنائی ہے ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کیسی کیسی آزمائشوں سے آزماتا ہے. جب حضرت عزیر علیہ السلام سفر پر نکلے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا, ایک علاقے سے ہوا. وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ وہاں انہوں نے جناب یہ دیکھا کہ جو لوگ تھے وہاں پر وہ سب مردہ پڑے ہوئے تھے, یعنی ان کی ہڈیاں اور بالکل علیحدہ ہو کے حالت میں پڑے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں رک گئے, اور ان کو ایک خیال آیا, ایک سوال ان کے ذہن میں آیا. سوال یہ آیا کہ پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ قیامت کے بعد سب مردوں کو زندہ کرے گا. ایسا ہی ہے, آپ نے قرآن پاک میں پڑھا, مولوی صاحب نے بتایا ہوگا, اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو روز حساب ہوگا نا, سب کا حساب ہوگا, کس نے اچھے کام کیے, کس نے خدا نخواستہ برے کام کیے, گناہ اور ثواب, تو وہ سارے فیصلے جو ہوں گے اس کے لیے تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا, قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کیسے اٹھیں گے, یہ تو ایسے بکھرے پڑے ہیں, ان کے تو گوشت ہڈیاں سب الگ ہیں, تو پروردگار ان کو کیسے زندہ کرے گا. اب یہ جیسے ہی خیال ان کے ذہن میں آیا, اسی وقت اللہ میاں نے اپنا فرشتہ بھیجا جس نے آ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی, یعنی ان کو وہ مر گئے. ٹھیک ہے, اچھا وہ بھی مر گئے, اور ان کا جو گدھا تھا جس پر وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ بھی وہاں مر گیا. اور پتہ کتنا عرصہ کے لیے ان کو یہ موت واقع ہوئی؟ یہ موت انہیں 100 سال 100 ایئرز کے لیے واقع ہوئی.
حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے، مگر اس حوالے سے ملتا ہے کہ جو یہودی تھے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو قومیں تھیں یہودی اور نصرانی، انہوں نے اپنے اپنے دین اور اپنی جو آسمانی کتابیں تھیں، ان پر جو پیغمبر آئے تھے، ان کے دین کو کی شکل بدل دی تھی. تو یہ مختلف انبیاء کے اوپر انہوں نے یہ ایک طرح سے سوچ لیا تھا اور ان کا ایمان خراب ہو گیا تھا کہ یہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں. ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. خدا کی ذات کے بارے میں وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اللہ ہے، بس ایک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہیں سے فرق پیدا ہوتا ہے ہمارا اور دوسری قوموں کا، کہ یہودیوں نے ان کو خدا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ میں ملتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہمیں ایک شخص کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جس کو خدا نے 100 سال کے لیے مار دیا، یعنی موت واقع ہو گئی، اور 100 سال کے بعد زندہ کیا. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کی طرف اشارہ ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا اب سنو کہ کیا ہوا کہ جب ان کو مار دیا 100 سال 100 years، اس کے بعد 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا. اب جب وہ زندہ ہوئے تو وہ تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ 100 سال کے لیے مر گئے تھے. ان کو ایسے لگا تھا کہ وہ ایک دن کے لیے سو گئے تھے. اب اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کتنا عرصہ یہاں سوتے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ شاید ایک دن. تو پھر اللہ کے فرشتے نے ان کو بتایا کہ آپ تو 100 سال کے لیے سو گئے تھے، اللہ نے آپ کو مار دیا تھا، اور آپ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے. اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جو گدھا تھا جو وہاں مار دیا گیا تھا، اس کو بھی اللہ میاں نے زندہ کیا. اور پھر فرشتے نے کہا کہ دیکھو ایسے پروردگار اپنی جو مخلوق ہے اس کو زندہ کرے گا روز قیامت. اب آپ سوچئے کہ وہ اللہ کے نبی جنہوں نے ایک سوال ان کے دماغ میں آیا کہ اللہ کیسے کرے گا زندہ؟ اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ہم اس پہ کویسچن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بادل کیسے لاتا ہے، اللہ بارش نہیں، اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو خدا ہے، اس کی تو طاقت ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، ساری طاقت اس کے پاس. اس لیے یہ سوال کبھی نہیں دماغ میں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. یہ سوچنا چاہیے. تو خیر جناب، اب حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے. اب کتنی عجیب بات تھی، 100 years. اب جب وہ واپس اپنے شہر میں یروشلم میں واپس پہنچے تو وہاں جا کے تو بڑی عجیبی صورتحال تھی کہ وہ تو 100 سال کے بعد ابھی جوان تھے، وہ تو اسی عمر میں 30 years کے، میں نے بتایا نا، وہ تو 30 سال کے تھے. اب ذرا سوچو کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ان کا جو بیٹا جس کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر، جو اس وقت چھوٹا سا تھا، اب وہ ان سے بڑا تھا. تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کیا بتائیے کہ کیا کوئی بیٹا اپنے باپ سے عمر میں بڑا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ایک بیٹا ایسا ہے جو اپنے باپ سے بڑا تھا عمر میں، اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا تھا. کیونکہ جب وہ واپس آئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ 100 years کچھ کا تھا، وہ 100 سال کا تھا، 100 سال گزر چکے تھے، اور وہ جب خود آئے تو وہ اس وقت 30 سال کے تھے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. اور جو ان کے جڑواں بھائی تھے نا، جڑواں کون ہوتے ہیں؟ جو اکٹھے ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں. دونوں پیدا بھی اکٹھے ہوئے تھے اور دونوں کا انتقال بھی ایک ہی وقت میں ہوا، لیکن مرتے وقت ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو وہ ایسے بڑا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ بہت انٹرسٹنگ بات ہے نا. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے اس علاقے میں واپس آئے، اپنے گھر میں آئے، تو ظاہری بات ہے کہ سب لوگ تو اتنے بوڑھے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ کے تھے، تو وہ کیسے پہچانتے؟ انہوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام عزیر ہے. تو لوگوں نے پہلے تو مانا ہی نہیں ان کی اس بات پر، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک خصوصیت حاصل تھی، وہ یہ تھی کیونکہ بنی اسرائیل سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھے، تو ان کو
جو اللہ کی کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی توریت، وہ اس کے حافظ تھے، یعنی اس کو زبانی انہوں نے یاد کر رکھا تھا۔ تو جب وہ واپس پہنچے تھے یروشلم میں تو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا جس میں بیت المقدس کو تباہ کیا گیا تھا، بیت المقدس جو اللہ کا گھر وہاں بنایا گیا تھا اس کو تباہ کیا گیا تھا، اور توریت کو جلا دیا گیا تھا۔ اللہ کی کتاب کو جو دشمن تھے اسلام کے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، انہوں نے توریت کو جلا دیا تھا۔ لیکن توریت کو کیسے لوگوں تک پہنچی، دوبارہ اس کو کیسے ترتیب دیا گیا؟ جو اس کے حافظ تھے جن کو وہ یاد تھی ان کے ذریعے۔ تو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں توریت سنائیے، آپ کو کیا توریت یاد ہے؟ تو اب ان کو توریت یاد تھی، انہوں نے پھر وہ توریت جو ہے جو ان کو یاد تھی پوری کی پوری وہ سنائی۔ اس سے لوگوں کو یقین آیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کو اللہ کی آسمانی کتاب زبانی یاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزے کا واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنائیں گے، اور وہ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بہت ساری قوموں پر پروردگار نے آزمائشیں بھیجیں، اور اس لیے بھیجیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور وہ اللہ کی طاقت کو سمجھ جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ کچھ وقت کے لیے تو سمجھ جاتی تھیں لیکن پھر اپنے راستے سے ہٹ جاتی تھیں، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور وہ قوم سمود تھی۔ یہ قوم سمود جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں بہت شروع کے زمانوں میں ملتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا جو وقت ہے اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ قوم سمود جو ہے یہ اگر آپ آج کل کے جو نقشہ ہے اس کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو مدینے سے نکل کر باہر نکل کر، یعنی مدینے کا جو باہر کا علاقہ ہے وہاں سے نکل کر، اور تبوک ایک جگہ ہے اس کے راستے میں اس تہذیب کے، اس قوم کے پرانے کھنڈر اور جو آثار ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جناب جو قوم تھی یہ بہت زیادہ منکر قوم تھی، کافر تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، اور اللہ کے دین کی طرف بالکل بھی مائل نہیں تھے۔ تو ان پر پروردگار نے حضرت صالح پیغمبر خدا جو ہیں ان کو مبعوث فرمایا اور ان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر بہت زیادہ تبلیغ کی اور ان کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ کے دین کے بارے میں بتایا، لیکن یہ حضرت صالح کی بات جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے اور بالکل بھی انحراف کر رہے تھے اللہ کے دین سے، یعنی منحرف تھے، انکار کر رہے تھے۔ اب وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی اور دوسرے انبیاء کے واقعے میں بھی کہ قومیں جو ہیں وہ فرمائش کرتی تھیں کہ اچھا ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ثبوت پیش کیجئے۔ تو اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی واقعہ دکھائیے، کوئی ثبوت پیش کیجئے۔ تو یہ پہاڑوں پہ جا کے پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ایک ایسا ہی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے وہاں پر، اور یہ وہاں پہ جا کے اس پتھر پر عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ اسی پہاڑ سے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یہ میری قوم جو ہے یہ بہت ظالم قوم ہے، یہ بہت بری قوم ہے، اور یہ بار بار مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں کوئی آپ معجزہ دکھائیے، پروردگار کا کوئی نشانی دکھائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دکھایا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو کہ بہت غیر معمولی، یعنی بڑی مختلف سی اونٹنی تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی، اس کا سائز جو تھا نا وہ عام جو اونٹ ہوتے تھے ان سے بہت بڑا تھا۔ اور وہ جب اونٹنی برآمد ہوئی تو یہ لوگ اس کو دیکھ کر بڑے امپریس ہو گئے، انہوں نے کہا جی واہ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس لیے اس کو اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ناقہ کہتے ہیں سواری کو، جس چیز پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ اچھا تو وہ جناب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے اور آپ لوگ اب اس کا بہت زیادہ احترام کریں گے، اور جب تک یہ اللہ کی نشانی ہے آپ اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اونٹنی جو ہے نا وہ پانی بہت پیتی تھی، بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ اچھا عرب میں صحرا ہے، ٹھیک ہے، سمندر بھی ہے ساتھ لیکن صحرا ہے، تو پانی کے لیے لوگوں کو بہت دور دور تک چل کر جانا پڑتا ہے، تو دقت ہوتی ہے۔ اب یہ طے ہوا کہ جو پانی کا ذخیرہ تھا کہ یہاں پر باریوں سے پانی پیا جائے گا، یعنی انسان
جو ہے وہ باری سے پانی پئیں گے اور پھر اونٹنی کی باری آئے گی، پھر اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ اچھا کچھ عرصہ تو وہاں کی جو قوم ہے اس نے اونٹنی کا احترام کیا اور اس کو پانی پینے میں بھی سہولت دی، لیکن پھر وہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ ان کے اندر بدی تھی، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس اونٹنی کے بھی دشمن ہونے لگے، اور ان کو یہ ہوا کہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر اللہ کی حکمت کے قائل ہوتے جا رہے ہیں اور امپریس ہو رہے ہیں کہ اچھا اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے جس نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی، اور یہ اونٹنی جو ہے یہ تو اتنی عجیب و غریب ہے، اتنی مختلف ہے۔ تو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دوسرے بتوں سے ہٹ کر اونٹنی کی طرف ہوتی جا رہی۔ اب وہ اونٹنی کے اتنے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ پروگرام بنایا کہ ہم اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اگر اس اونٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا تو تم پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا، ایک جانور ہی تو ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے نا، اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، تو پھر اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس میں بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کا گھر تو اب اللہ کا احترام کرنا پڑتا ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جو چیز بھی اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اور اس کی نشانی بن جاتی ہے تو اس کا احترام لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی بن گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے وہ باز نہیں آئے اپنی حرکت سے، اور ایک دن انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم اس کو اونٹنی کو جو ہے وہ مار دیں گے۔ تو ایک بہت ہی ظالم شخص تھا اور اس کو انہوں نے خاص طور پر سلیکٹ کیا، اس کا نام تھا قدار بن ظالف۔ اس نے اونٹنی کو مار دیا، اور جب اس نے اونٹنی کو مارا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ان پر نازل ہوا۔ کچھ دنوں کا وقفہ 3 دن کا دیا گیا تاکہ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر اور اللہ کے دین پر ایمان لے آئے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں، اور پھر جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے اور جو کہ ظالمین میں سے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے لیے پروردگار نے ایک بہت بڑا عذاب ان پر نازل کیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور اس علاقے سے گزرے مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے، تو انہوں نے جو اپنے ساتھ ساتھی موجود تھے ان کو وہ آثار دکھائے اور بتایا کہ یہ وہ قوم ہے، قوم ثمود، جس کا کہ نشان، نام و نشان پروردگار نے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پروردگار اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، ان قوموں کو بھی آزماتا ہے کہ جو اس کے پیغام کو بھول جاتی ہیں، اور جو اس کے نیک بندے اس آزمائش پر سے پورے اترتے ہیں پھر ان کو وہ نوازتا بھی ہے، اور ان پر، ایسے انبیاء پر، ایسے پیغمبروں پر وہ قرآن حکیم میں پروردگار کی ذات خود ان پر سلام اور درود بھیجتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے سے خوف کھائیں اور اس کو ناراض نہ کریں، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان